السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 10، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَاعْلَمُوا، جان لیجئے، تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ ہے اللہ ذوالجلال کا ہے، رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ جہاد سے منہ موڑ کر خوش ہیں، خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، نتیجے میں اللہ ذوالجلال نے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فہم لا یعلمون، اب وہ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، اپنے انجام کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ پارے کے شروع میں جہاد سے میسر آنے والے مالی غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے، اور پارے کے آخر میں جہاد سے منہ موڑنے اور میدان جہاد سے پیچھے رہ جانے کے نقصان کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ جہاد جاری رہے گا، غنیمتیں برستی رہیں گی، جہاد سے اگر اعراض ہوگا تو ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ آغاز میں بھی جہاد کا ذکر ہے، اختتام پہ بھی جہاد کا ذکر ہے۔ آئیے پھر اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد میں معاون کام کون سے ہوا کرتے ہیں، جہاد میں ناکامی کے اسباب کون سے ہوا کرتے ہیں۔ تلوار اگر سینے سے لگاتے ہو تو رب کی جانب سے انعام کون سے ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد کفر و شرک سے تائب ہو کر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ اطاعت و بندگی کی زندگی گزارنا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہے: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر چھوڑ دینا، ان کا راستہ چھوڑ دینا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری بات، جہاد میں معاون کام، وہ کام جو میدان جہاد میں ہمت اور قوت کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب مقابلہ ہو، کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کے لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا اللہ نوازے گا، کامیابی سے نوازے گا۔ نمبر 2، بری عادات کو ترک کرنا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 53 میں ارشاد ربانی ہے: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ میرا اللہ جب کسی قوم کو انعام عطا فرماتا ہے ایسے ہی اسے بدل نہیں دیتا کہ جب تک یہ لوگ خود کو نہیں بدل لیتے، میرا اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 3، پہلے سے تیاری رکھنا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کی تیاری کیجیے، گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ، جدید اور معیاری اسلحے کے ساتھ، اس لیے کہ تم خوف زدہ رکھ سکو انہی جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اور انہی بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر جانتا ہے میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ نمبر 4، جہاد کا شوق دلانا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے میرے پیارے حبیب، تیار کیجئے مومنوں کو، تیار کیجئے جہاد کے لیے، تیار کیجئے۔ نمبر 5، نصرت خداوندی پہ یقین رکھنا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 66 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اگر تم میں سے 1000 ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے، 2000 پر غالب رہیں گے، میرا اللہ ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، اللہ پہ یقین رکھنا۔ مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کا پرخطر سفر تھا، دشمن تھا کہ موت بن کر سر پہ منڈلا رہا تھا۔ پوری کائنات میں سب سے اونچی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری امت محمدیہ میں سب سے اونچی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں موجود تھے۔ غار کے دروازے پہ جان کے دشمن تھے، کس قدر یقین بھرے بول تھے جو نکلے تھے، نبوت والی زبان سے نکلے تھے، جنہیں اسی پارے میں بیان کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ اندھیرا جس قدر بھی گہرا ہو، طوفان جتنے بھی سخت ہوں، اللہ کی یقین وہ دولت ہے کہ ہمت کبھی پست نہیں ہوا کرتی۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 40 میں ارشاد ربانی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری بات، وہ کام جو جہاد میں ناکامی کی وجہ ہوا کرتے ہیں۔ ناکامی کا پہلا سبب آپس کے لڑائی جھگڑے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا تو آپس کی رنجشیں، آپس کے اختلافات کی بنیاد پہ پہنچا۔ یہی نفرت کا بیج دشمن جب مسلمانوں میں بو دیا کرتا ہے، نتیجے میں ناکامی مقدر ہوا کرتی ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی مانو، اس کے نبی کی مانو، ولا تنازعوا، آپس میں نہ الجھنا، فتفشلوا، پھسل جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا روب جاتا رہے گا۔ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا، یقیناً میرا اللہ ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناکامی کا دوسرا سبب ریاکاری کرنا، جس کام سے اخلاص ختم ہو جائے اللہ کی رحمت اور نصرت بھی ختم ہو جایا کرتی ہے۔
سورہ الانفال آیت نمبر 47 ارشاد ربانی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے چلے، لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔ ناکامی کا تیسرا سبب مال کی چاہت کرنا۔ تلوار کا مقصد اگر اعلائے کلمہ حق کی بجائے کوئی اور بن جائے تو رب کی نصرت نہیں ملا کرتی۔ سورہ الانفال آیت نمبر 67 ارشاد ربانی ہے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم چاہتے ہو کہ دنیا کا مال جمع ہو جائے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، میرا اللہ تو چاہتا ہے کہ سامان ہو جائے، آخرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال غالب حکمت والا ہے۔ ناکامی کا چوتھا سبب خود پسندی میں مبتلا ہو جانا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ربانی ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ هُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ بہت سے ایسے مواقع تھے تمہیں نوازا گیا، اللہ کی نصرت، فتح و کامیابی سے نوازا گیا۔ حنین کے دن جب تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پہ ناز تھا، اس تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وجہ تمہاری خود پسندی تھی۔ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ چوتھی بات، تلوار اٹھائیں تو میرا رب انعامات کی برکھا کس طرح برسا دیا کرتا ہے۔ پہلا انعام ہے آپس کی محبت کا ذریعہ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 63 میں ارشاد ربانی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دلوں میں الفت ڈالی ہے اللہ ذوالجلال نے ڈالی ہے، دنیا جہان کی ساری دولتیں لوٹا دیتے، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ دلوں کو ملایا ہے، اللہ ذوالجلال نے ملایا ہے، یقیناً وہ غالب حکمت والا ہے۔ نمبر 2، دوسرا انعام بخشش الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 74 میں ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ مومن ہیں، پکے اور سچے مومن ہیں۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تیسرا انعام نصرت الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ تم نکلو، میدان جہاد میں نکلو، میرا اللہ نوازے گا، ایسی نصرت سے نوازے گا، تمہارے دشمن تمہارے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔
تمہارے ہاتھوں سے ایسی ان کو اذیت ملے گی کہ مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ چوتھا انعام بہت بڑے درجے کا ذریعہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، جنہیں میرا اللہ نوازتا ہے، کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں، جب وقت آیا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے والے۔ نمبر 5 ہے، پانچواں انعام بھی ہے کہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ربانی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میرا اللہ نوازتا ہے، کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ چھٹا انعام رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ۔ میرا اللہ خوشخبری سناتا ہے، اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے۔ ساتواں انعام رضا الہی کا ذریعہ۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان۔ صرف رحمت کی خوشخبری نہیں، تلوار اٹھانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، رضا الہی کی خوشخبری ہے۔ آٹھواں انعام جنت میں اعلیٰ مقام کا ذریعہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ ایسی جنتوں کی خوشخبریاں ہیں، نعمتیں ایسی ہوں گی زوال نہیں ہوگا، جنہیں کبھی بھی زوال نہیں ہوگا۔ نواں انعام اطاعت الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اے میرے پیارے حبیب، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد جاری رکھنا، کافروں سے منافقوں سے جہاد جاری رکھنا۔ یہ ان کے کفر اور نفاق کی سزا ہے، دنیا میں تم ان سے سخت ہو جاؤ، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 10واں انعام بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 88 میں ارشاد ربانی ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ رب کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ میرا اللہ انہیں نوازتا ہے، دنیا جہان کی خیر سے نوازتا ہے۔ حقیقی اگر کامیاب ہیں تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو جہاد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 یہاں پہ ہمارا مکمل ہوا۔